العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیز طلبہ، اس سے پہلے والے سبق کے اندر آپ کو بتلایا گیا تھا کہ اس دوسرے باب میں پہلی فصل کے اندر مصنف رحمۃ اللہ علیہ تفخیم اور ترقیق کا بیان کر رہے ہیں. تفخیم کے معنی آتے ہیں پر پڑھنے کے، اور ترقیق کے معنی آتے ہیں باریک پڑھنا. مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے جو شروع کیا تو یوں فرمایا تھا کہ حروف مستعلیہ ہمیشہ ہر حال میں پر پڑھے جاتے ہیں، جبکہ حروف مستفلہ کے بارے میں کیا کہا تھا کہ حروف مستفلہ سب باریک پڑھے جاتے ہیں، مگر الف اور اللہ کا لام اور را کہیں باریک اور کہیں پر ہوتے ہیں. یہاں پر مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے 3 حرفوں کو الگ کیا ہے، ایک تو الف، دوسرے اللہ کا لام اور تیسرے جو ہے را. بعض کتابوں کے اندر واو کے بارے میں بھی، واو مدہ کے بارے میں بھی اس طرح کی بات ملتی ہے کہ واو مدہ بھی پر ہوگا جبکہ اس سے پہلے پر حرف ہو، اور باریک ہوگا جبکہ اس سے پہلے باریک حرف ہو. لیکن یہ بہت کم کتابوں میں اس طرح کی بات لکھی ہے، اس لیے بعض لوگوں نے اس کو غلط بھی کہا ہے کہ واو پر نہیں ہوگا. بہرحال آپ مزید تفصیل اس کی جو ہے آئندہ کتابوں میں پڑھ سکتے ہیں. تو تفصیل کے بعد آپ کو اتنا ہی بات یہ بتلا دی گئی تھی کہ حروف مستعلیہ یہ ہمیشہ ہر حال میں پر پڑھے جائیں گے، اور حروف مستفلہ سب باریک پڑھے جاتے ہیں، مگر الف اور اللہ کا لام اور را یہ کہیں پر اور کہیں باریک ہوتے ہیں. تو اس میں سے ایک حرف الف کے بارے میں یہ قاعدہ بھی آپ کو بتلا دیا گیا تھا کہ الف کے پہلے پر حرف ہوگا تو الف بھی پر ہوگا، اور اگر الف سے پہلے جو ہے حرف باریک ہوگا تو الف بھی باریک ہوگا. اب جو ہے اگلا سبق ہے آپ کا کہ اگر اللہ کے لام سے پہلے، یعنی اللہ کے لام کا قاعدہ کیا ہے، تو مصنف فرماتے ہیں اور اللہ کے لام کے پہلے، اللہ کے لام کے پہلے زبر یا پیش ہو تو پر ہوگا، مثل واللہ، اللہ، رفعہ اللہ. اگر اس کے پہلے زیر ہو تو باریک ہوگا، مثل للہ. تو 2 حرف ہو گئے، ایک تو الف اور دوسرے اللہ کا لام. الف کا قاعدہ تو بالکل آپ کے سامنے آپ نے دیکھا، بالکل آسان ہے کہ الف سے پہلے اگر پر حرف ہو تو الف جو ہے پر ہوگا، اور اگر الف سے پہلے جو ہے باریک حرف ہو تو الف جو ہے باریک ہوگا. اور آپ پڑھ چکے ہیں پہلے کہ حروف مستعلیہ یہ پر ہوتے ہیں، تو گویا کہ حروف مستعلیہ کے بعد الف آئے گا تو پر ہوگا، اور حروف مستفلہ کے بعد یا اسی طرح سے رائے مفخمہ کے بعد اگر الف آتا ہے تو وہ پر ہوگا. آپ کو یہ بتلایا گیا تھا کہ الف اپنے ماقبل کا تابع کیوں ہے صفت کے اندر، یعنی تفخیم اور ترقیق کے اندر وہ جو ہے یعنی پر اور باریک ہونے میں جو ہے اپنے ماقبل کا تابع کیوں ہے. اس لیے کہ آپ جانتے ہیں کہ الف بغیر کسی حرف مفتوحہ کے ملے ہوئے، یعنی جب تک کہ اس سے پہلے کوئی حرف مفتوح نہ آئے الف ادا بھی نہیں ہو سکتا. تو گویا کہ الف اپنے وجود میں اپنے ماقبل کے حرف کا محتاج ہوتا ہے، اس وجہ سے وہ اپنی صفت کے اندر بھی اپنے ماقبل کا محتاج ہوگا. تو یہ الف کا قاعدہ ہو گیا کہ الف سے پہلے اگر پر حرف ہو تو پر اور باریک حرف ہو تو باریک. اب اللہ کے لام کا قاعدہ
تھوڑی سی اس کے اندر تفصیل ہے، یہ بھی بالکل آسان ہے اور بہت ہی آسان ہے کہ اللہ کے لام سے پہلے زبر یا پیش ہو تو اللہ کا لام پر ہوگا، اور اگر اللہ کے لام سے پہلے زیر ہو تو اللہ کا لام جو ہے باریک ہوگا۔ اب جو ہے یہ ایک بات یہاں پر آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ اللہ کے اندر دو لام ہیں، ایک الف لام تعریف کا ال، اور ایک ہے الہ، یعنی اللہ اصل میں تھا الالہ، الالہ تھا، تو الہ کا حمزہ جو ہے یہ کیسا ہے؟ وصلی، تو حمزہ وصلیہ درمیان میں آنے کی وجہ سے گر جاتا ہے، لہذا جب یعنی الف لام تعریف کو ملائیں گے الہ سے تو الہ کا حمزہ گر جائے گا، اب ہو جائے گا لا، اور لا ہو جائے گا۔ اب دو لام ہو گئے، ایک تو الف لام تعریف کا اور ایک جو ہے الہ کا حمزہ، یہ الہ کا جو ہے کیا کہتے ہیں لام، تو دو لام ہے۔ تو یہ یاد رکھیے کہ اللہ کے اندر دونوں لام پر ہوگا یا دونوں لام باریک ہوگا۔ جو قاعدہ بیان کیا گیا ہے کہ اللہ کے لام سے پہلے زبر یا پیش ہو تو اللہ کا لام پر ہوگا، اور اگر جو ہے اللہ کے لام سے پہلے زیر ہو تو اللہ کا لام باریک ہوگا، دونوں لام یہاں مراد ہے۔ اب سوال یہ ہوگا کہ آپ یہ جانتے ہیں کہ اللہ کے لام کے علاوہ کوئی لام پر نہیں پڑھا جاتا، اور الف لام تعریف کا لام جو اللہ کے اندر یعنی الہ پر جو داخل کیا گیا ہے، تو الف لام تعریف کا لام بھی اللہ کے لام کے علاوہ ہے، لہذا اسے باریک ہونا چاہیے، لیکن جو حکم ہے باریک کا یا پر ہونے کا دونوں لام کا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کا لام جو دوسرا لام ہے وہ اس لیے پر ہوتا ہے کہ اللہ کے نام کی عظمت اس کا سبب ہے، اللہ کے نام کی عظمت کی وجہ سے اللہ کے اندر جو دوسرا لام ہے وہ پر کیا جاتا ہے، لیکن اس سے پہلے جو الف لام تعریف والا لام ہے اس کو ادغام کی حفاظت کے لیے پر پڑھا جاتا ہے، ورنہ اگر کا جو لام ہے یعنی الف لام تعریف کا جو لام ہے اسے آپ باریک پڑھیں، اور اللہ یعنی الہ کا جو لام ہے اللہ کے نام کی عظمت کی وجہ سے اسے آپ پر پڑھیں تو فک ادغام ہو جائے گا، فک ادغام یعنی ادغام ختم ہو جائے گا۔ حالانکہ یہ جو ہے قاعدہ نحو کا بھی ہے، اور یہ کیا نام ہے صرف کا بھی قاعدہ ہے کہ جب ایک حرف ساکن کے بعد وہی حرف متحرک آتا ہے تو وہاں پر ادغام واجب ہوتا ہے، اس کو ادغام مثلین کہتے ہیں، اور ادغام مثلین جو ہوتا ہے وہ واجب ہوتا ہے، لہذا یہاں پر ادغام باقی رکھنا ضروری ہے۔ اور اگر جو ہے اللہ کے لام میں پہلے لام کو اگر باریک پڑھا جائے اور دوسرے کو جو ہے پر پڑھا جائے تو یا یہ کہ پہلے کو پر پڑھا جائے اور دوسرے کو باریک پڑھا جائے تو اس طرح سے فک ادغام ہو جائے گا۔ اس وجہ سے اللہ کے لام کا قاعدہ یہی ہوگا کہ اللہ کے لام سے پہلے اگر زبر یا پیش ہو تو دونوں لام پر ہوگا، اور اگر اللہ کے لام سے پہلے زیر ہو تو دونوں لام جو ہے باریک ہوگا۔ اب یہاں ایک بات اور ذہن میں آپ رکھیں کہ لام کے اندر اصل جو ہے ترقیق ہے، ترقیق یعنی باریک پڑھنا، لام کے اندر اصل ترقیق ہے، باریک پڑھا جانا چاہیے، لیکن اللہ کے لام کے اندر یعنی لام جلالہ کے اندر اصل جو ہے تفخیم ہے، اور اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ اللہ کے نام کی عظمت، اللہ کے نام کی عظمت کی وجہ سے اللہ کا لام جو ہے پر پڑھا جاتا ہے۔ بہرحال یہ قاعدہ آپ ذہن میں رکھیں کہ اللہ کے لام سے پہلے پر حرف ہو، یہ اللہ کے لام سے پہلے زبر یا پیش ہو تو پر ہوگا، اور اللہ کے لام سے پہلے زیر ہو تو اللہ کا لام جو ہے باریک ہوگا۔ ایک بات ضمنی طور پر یہ بھی جانتے چلیں کہ ایک ہے اللہم، قرآن کے اندر بہت سی جگہوں پر اللہم آیا ہے، تو اللہم کا بھی وہی قاعدہ ہے جو اللہ کا ہے، کیونکہ میم جو ہے ادھر بڑھایا گیا ہے اور لفظ اللہ تک ایک ہی جیسا ہے، تو اللہم میں وہی قاعدہ
پایا جائے گا جو اللہ کے لام کا قاعدہ ہے۔ لہذا اللہم کے پہلے اگر جو ہے زبر یا پیش ہو تو اللہم کا لام جو ہے پر ہوگا، اور اگر زیر ہو تو باریک ہوگا۔ جیسے سبحانک اللہم، سبحانک اللہم، اسی طرح سے قالوا اللہم، تو یہ لام جو ہے پر پڑھا جائے گا۔ اسی طرح سے باریک کی مثال دیکھیے، قل اللہم، قل اللہم ما یفتح اللہ، جس طرح پڑھتے ہیں اسی طرح سے قل اللہم کلام بھی باریک پڑھا جائے گا۔ بہرحال اللہ اور اللہم کے لام کا قاعدہ یہ ہوا کہ اللہ یا اللہم کے لام کے پہلے جو ہے زبر یا پیش ہو تو پر اور زیر ہو تو باریک ہوگا۔ اب یہاں ایک بات یہ مزید فائدے کے لیے سن لیں کہ لفظ اللہ کے اندر تفخیم کیوں ہوتی ہے، جبکہ ابھی آپ کو بتلایا کہ لام کے اندر اصل جو ہے ترقیق ہے، یعنی باریک پڑھنا، تو اللہ کے لام کے اندر تفخیم کیوں ہوتی ہے، اسے پر کیوں پڑھا جاتا ہے؟ اس کی وجہ ایک تو آپ کو یہ بتلائی گئی کہ یہ اللہ کے نام کی عظمت کی وجہ سے ایسا کیا جاتا ہے، اور دوسری حکمت یہ ہے کہ اللہ کو پر پڑھ کر کے، اللہ کے نام کو یا اللہم کے نام کو پر پڑھ کر کے یہ اشارہ دیا جاتا ہے کہ یہ نام جو ہے معبود برحق کا ہے، معبود برحق ہی کا ہے اور اسی کے ساتھ خاص ہے۔ اور اگر آپ جو ہے مزید تحقیق کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہ بھی جان لیجئے کہ ایک معبود باطل اللات ہے، اللات، اللات والعزی آپ نے پڑھا قرآن میں، تو اللات جو ہے یہ ان کے معبود، کافروں کے معبود باطل کا نام ہے۔ اس پر جو ہے وقف کی حالت میں علامہ کسائی رحمۃ اللہ علیہ وقف بالہا کرتے ہیں۔ اب جو ہے اگر اللات پر وقف بالہا کریں اور اللہ کے اندر بھی وقف کیا جائے تو یہاں پر بھی اخیر میں ہا ہے، تو دونوں کے اندر فرق جو ہے کیسے ہوگا؟ صرف اللہ کے لام کو پر پڑھ کر کے اور اللات کے لام کو باریک پڑھ کر کے ہی یہاں پر فرق کیا جائے گا۔ تو گویا کہ یہ جو ہے اللہ کا لام پر پڑھنا، یہ اس میں حکمت یہ ہے کہ اللہ معبود برحق کے ساتھ خاص، یعنی اللہ، لفظ اللہ جو ہے معبود برحق کے ساتھ خاص ہے، اور یہ اشارہ دیا جانا چاہا ہے کہ اللہ کا نام پر کیوں پڑھا جاتا ہے۔ تیسری وجہ اس کی یہ بھی ایک کہہ سکتے ہیں کہ ایک ہے لہا یلہو لہون، لہا یلہو لہون، یہ مزید فائدے کے لیے آپ کو کہا جا رہا ہے۔ آپ کو صرف یاد کرنے کی چیز تو اتنی ہے کہ اللہ کے نام سے پہلے زبر یا پیش ہو تو پر اور زیر ہو تو باریک، اور اسی کے ساتھ اللہم کا نام بھی جو ہے شامل ہے۔ لیکن آپ کو مزید فائدے کے لیے علمی فائدہ آپ کا ہو جائے اس لیے بتا رہا ہوں آپ کو۔ تیسری وجہ جو ہے اللہ کے نام کو پر کرنے کی یہ ہے کہ لہا یلہو لہون کے معنی آتے ہیں غافل ہونا، تو لہا یلہو لہون سے اس میں فاعل کا صیغہ آتا ہے اللہ، اللہ یعنی غافل ہونے والا، تو اس سے بھی فرق کرنے کے لیے اللہ کے نام کو پر پڑھا جاتا ہے۔ گویا کہ اللہ کا نام پر پڑھنا کئی جو ہے حکمتیں رکھتا ہے، اور ایک حکمت یہ بھی ہے کہ اللہ کے نام کو پر پڑھنے کی جو بھی وجہ ہو، لیکن اسلام آنے سے پہلے یعنی زمانہ قبل از اسلام بھی اللہ کا تلفظ جو ہے اسی طرح سے ہوتا تھا، یعنی اللہ کے نام سے پہلے زبر یا پیش آتا تھا تو پر پڑھا جاتا تھا، اور زیر آتا تھا تو باریک پڑھا جاتا تھا۔ تو وہ چیز یعنی جو اسلام سے پہلے اللہ کی تفخیم کے بارے میں تھی، وہ چیز کو جو ہے اسلام آنے کے بعد بھی باقی رکھی گئی وہ چیز، اور اللہ کے نام کو پر جو ہے پڑھا جاتا ہے۔ اسی طرح سے علامہ جزری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے
کہ فتح اور ضمے کے بعد لام جلالہ کو مفخم پڑھنا یعنی پر پڑھنا یہ صدیوں سے چلا آ رہا ہے، اور ہر آنے والا اپنے پچھلے بڑے لوگوں کی سند سے یہ بات بیان کرتا چلا آ رہا ہے کہ اللہ کا لام جو ہے زبر اور پیش کے بعد پر اور زیر کے بعد باریک پڑھا جائے گا۔ بہرحال یہ دو حرف ہوئے، ایک تو اللہ الف اور دوسرے جو ہے اللہ کا لام۔ تو الف کا قاعدہ آپ نے دیکھ لیا، بالکل آسان ہے کہ الف جو ہے اپنے ماقبل کے تابع ہے، یعنی الف سے پہلے اگر پر حرف ہے تو الف پر پڑھا جائے گا، اور اگر الف سے پہلے اگر پر حرف ہے تو الف پر پڑھا جائے گا، اور اگر الف سے پہلے باریک حرف ہے تو الف باریک پڑھا جائے گا۔ اور اللہ کے لام کا قاعدہ یہ ہوا کہ اللہ کے لام سے پہلے زبر ہو تو زبر یا پیش ہو تو پر اور زیر ہو تو باریک پڑھا جائے گا، جیسا کہ مثالیں آپ کے سامنے نظر آ رہی ہیں۔ اب تیسرا حرف جو ہے حروف مستفلہ میں سے جو کبھی پر اور کبھی باریک پڑھا جاتا ہے وہ حرف ہے را۔ را کے متعلق اولاً تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ را کی دو حالت ہے ابتدائی اعتبار سے، کیونکہ را یا تو متحرک ہوگی یا ساکن ہوگی۔ پھر اس کے بعد اگر وہ ساکن ہے تو اس کا ماقبل متحرک ہوگا یا ساکن ہوگا۔ اتنی جو ہے کیا کہتے ہیں، تو تین صورتیں ہوگی، را متحرک ہوگی یا ساکن ہوگی، اور اگر ساکن ہے تو اس کی دو صورتیں ہوگی، را ساکن اور اس کے پہلے والا حرف متحرک، یا یہ کہ را ساکن ہو اور اس سے پہلے والا حرف بھی ساکن ہو، اس کے پہلے والا حرف متحرک ہو۔ تو را کی تین حالتیں ہوگی، ایک را متحرک، دوسرے را ساکن ماقبل متحرک، تیسرے جو ہے را ساکن ساکن ماقبل متحرک۔ آپ نے یہ پڑھ بھی لیا ہے کہ اس کا جو ہے تین صورتیں جو اس کی بیان کی جاتی ہیں، تینوں کے الگ الگ احکام آپ کے سامنے ابھی آئیں گے۔ تو را متحرک ہوگی یا ساکن ہوگی۔ اب جو ہے اگر را متحرک ہے، را اگر متحرک ہے تو وہ بالکل آسان ہے۔ را اگر متحرک ہے تو اس کا قاعدہ بالکل آسان ہے کہ را متحرک پر زبر یا پیش ہو تو را پر ہوگی، اور اگر زیر ہو تو را باریک ہوگی۔ را متحرک اگر زبر یا پیش ہے اس پر تو وہ پر ہوگی، اور اگر زیر ہے تو باریک ہوگی، لام کے قاعدے کی طرح۔ جیسے ابھی آپ نے پڑھا کہ اللہ کے لام سے پہلے زبر یا پیش ہو، اسی طرح سے اس کو یہاں پہ فٹ کر دو کہ اللہ را کے اوپر جو ہے زبر یا جو ہے پیش ہے تو را پر ہوگی، اور زیر ہے تو باریک ہوگی۔ بہرحال دیکھیے مصنف فرماتے ہیں را متحرک ہوگی یا ساکن، را متحرک ہوگی یا ساکن۔ اگر متحرک ہے تو فتحہ اور ضمے کی حالت میں پر ہوگی اور کسرے کی حالت میں باریک ہوگی، مثل رعد رزقوا رزقا، رعد رزقوا اور رزقا۔ دیکھیے پہلی دونوں جو ہے فتحہ اور ضمے کی مثال، اور تیسری مثال جو ہے رزقا، یہ جو ہے کسرے کی مثال ہے۔ تو یہ را کے بارے میں ہوا کہ را جب ساکن ہے، یہ را متحرک ہے تو اب اس سے پہلے یا اس کے بعد والے حرف کو نہیں دیکھنا ہے، صرف نفس را کو دیکھنا ہے، اور نفس را پر اگر زبر یا پیش ہے تو اسے پر پڑھیں گے، اور اگر اس پر زیر ہے تو اسے باریک پڑھیں گے۔ آگے چلیے، اور اگر را ساکن ہے تو اس کے ماقبل متحرک ہوگا یا ساکن۔ یہاں دو قسمیں کر دیا کہ را ساکن ہے تو اب اس کی دو حالت ہو جائے گی، اس کے ماقبل متحرک ہوگا یا ساکن۔ اب جو ہے پہلی صورت، اگر ماقبل متحرک ہے تو فتحے اور ضمے کی حالت میں پر ہوگی اور کسرے کی حالت میں باریک ہوگی، یعنی جس طرح سے را متحرک فتحے اور ضمے کی صورت میں پر ہوتی تھی اور کسرے کی صورت میں باریک ہوتی تھی، ایسے ہی را ساکن اگر ہے اور اس کے پہلے والے حرف پر جو ہے حرکت ہے تو فتحے اور ضمے کی صورت میں اس را کو پر پڑھا جائے گا اور کسرے کی صورت میں اسے باریک پڑھا جائے گا، مثل یرزقون،
یرزقون، برق، اور تیسری مثال شرعۃ۔ تو اس میں دیکھیے را ساکن ہے، اور اس کے پہلے یعنی اب یہ سمجھیے کہ اگر را ساکن ہے تو اس کو پر اور باریک پڑھنے کے لیے اس کے ماقبل والے حرف کی حرکت کا اعتبار ہوگا، اس کے ماقبل والے حرف کی حرکت کو دیکھا جائے گا۔ اگر اس کے ماقبل والے حرف پر ضمہ یا فتحہ ہے تو اسے پر پڑھیں گے، اور اگر کسرہ ہے تو اسے باریک پڑھیں گے۔ بہرحال تینوں قاعدہ دوبارہ آپ سن لیجئے، بلکہ 4 قاعدے ہو گئے۔ الف کا قاعدہ یہ ہوا کہ اگر الف سے پہلے پر حرف ہو تو الف جو ہے پر پڑھا جائے گا، اور باریک حرف ہو تو الف باریک پڑھا جائے گا۔ اللہ کے لام سے پہلے زبر یا پیش ہو تو پر پڑھا جائے گا، اور اگر زیر ہو تو باریک پڑھا جائے گا۔ اسی طرح سے را کے قاعدے کے اندر آپ را کا ایک جز آپ سنیے کہ را متحرک ہے تو اس کا قاعدہ یہ ہے کہ را پر اگر زبر یا پیش ہو تو پر ہوگی، اور اگر جو ہے زیر ہو تو باریک ہوگی، جیسے رعد، رزق اور رزقا۔ اور اگر را ساکن ہے تو اس کا ماقبل دیکھا جائے گا، اگر اس کے ماقبل والے حرف پہ فتحہ یا ضمہ ہے تو را کو پر پڑھا جائے گا، جیسے یرزقون اور برقن، اور اگر جو ہے کسرہ ہے تو باریک پڑھا جائے گا، جیسے شرعۃ۔ بہرحال اسی پہ آج کا سبق جو ہے ختم کیا جاتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.